بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دن میں اور تانیہ گھر آئے تو گھر کے باہر گلی میں ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ محلے کے بچے گاڑی کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میں اور تانیہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ایک جوان سال عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ امی کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ اس نے اپنے سر کی چادر بھی زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہماری جانب متوجہ ہو گئی اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ امی نے ہم دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ جاتے جاتے میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس عورت کے سراپے پر ڈالی تو میں الجھ کر رہ گئی۔ اس کے میک اپ اور لباس سے لگتا تھا کہ وہ کسی اچھے خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، پھر نہ جانے کیوں وہ امی کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ شاید پیسوں کے علاوہ بھی انسان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہوں گی۔ بہرحال مجھے بڑا تجسس ہوا۔ یہی حالت تانیہ کی تھی۔ او ہاں، تانیہ کے بارے میں تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی۔ تانیہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کے گھر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، مگر میری دوستی نے اس کی مالی فکریں حل کر دی تھیں۔ میں نے اس کی ہر ممکن مالی مدد کی تھی۔ وہ میرے گھر آ کر امتحانات کی تیاری بھی کرتی تھی اور پھر رات گئے تک اپنے گھر واپس جاتی تھی۔ تانیہ اگرچہ میری بہن نہیں تھی، مگر سبھی کو لگتا تھا کہ وہ میری بہن ہے۔ ماشاءاللہ ہم دونوں میں بہت دوستی تھی۔ خیر، اس دن تانیہ جلدی گھر واپس چلی گئی۔ شاید اسے ہمارے مہمانوں کے آنے کا احساس تھا، حالانکہ ان مہمانوں کو میں نہیں جانتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا، امی وہ عورت کون تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ اس محلے میں تو میں نے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا، اور پھر اتنی بڑی گاڑی۔ میں نے حیرت سے دیدے پھاڑ کر امی کو دیکھا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئیں، پھر جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ چھوڑو بیٹا، یہ تمہارے کام کی باتیں نہیں ہیں۔ نہیں نا امی، مجھے بتائیں آخر وہ عورت رو کیوں رہی تھی؟ خیر، امی نے تو باوجود میرے اصرار کے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ آج تو جان کر رہوں گی۔ رات کو ابو آئے تو امی سیدھا ان کے کمرے میں گئیں۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد وہ ابو سے مخاطب ہوئیں، اندلیب کے ابو آج تو غضب ہو گیا۔ دوپہر کو ایک انجان عورت ہمارے گھر آئی تھی، کہہ رہی تھی بڑی دور سے آئی ہوں، میرا بیٹا یہیں رہتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کہہ کر گئی ہے کہ اس کا بیٹا اپنی اندلیب سے شادی کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسے نہ کی تو خودکشی کر لے گا۔ اجی وہ تو میرے پاؤں پڑ گئی۔ میں نے اس سے 2 دن کی مہلت مانگی کہ آپ سے مشورہ کر لوں۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اتنے امیر گھرانے کا چشم و چراغ میرے لیے جان دینے کی باتیں کر رہا ہے؟ مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ آخر کون ہے وہ دشمن جان؟ میں سوچتے سوچتے خود سے ہی الجھ پڑی۔ دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی۔ اگلے دن میں بے تابی سے تانیہ کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے رات والی بات بتاؤں گی، لیکن صبح کے وقت ہمیں کالج سے دیر ہو رہی تھی تو میں تانیہ کو بتا ہی نہ سکی۔ واپسی پر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے ہم دونوں کو ہی حواس باختہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکا جو کافی دنوں سے پیدل ہمارا پیچھا کر رہا تھا، اس دن گاڑی میں ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے سختی سے ہمیں کہا کہ ہم اس کی کار میں بیٹھ جائیں، لیکن ظاہر ہے ہم کوئی پاگل تھوڑی تھیں کہ ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ اب لڑکے نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگا۔ سڑک ویران تھی، ہم دونوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرا تو دل سینے سے جیسے باہر آنے لگا تھا۔ یہی حالت تانیہ کی بھی تھی۔ اب ہم راستے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگے تاکہ اس کی گاڑی سے ذرا دور ہو جائیں۔ اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے چہرہ گاڑی سے باہر نکال کر طنزیہ انداز سے ہمیں دیکھا اور پھر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے امی سے اس بات کا بالکل ذکر نہیں کیا کہ مبادا وہ ہمارا کالج آنا جانا ہی بند نہ کر دیں۔ ہمارے گھرانے کا ماحول مذہبی تھا اور کسی کو بھی ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ خاندان کے کزنز وغیرہ سے ملنا جلنا تو دور کی بات تھی، وہ ہم سے یا ہم ان سے سلام بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ نوجوان کبھی کالج کے باہر کھڑا ہوتا تو کبھی راستے میں ہمارا انتظار کرتا۔ اب ہم لوگوں کو بھی اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی نہ جانے کیوں اب مجھے اس کی مسکراہٹ بھلی لگنے لگی تھی۔ وہ مسکراتا تو لگتا کہ مجھے بھی مسکرانا چاہیے، مگر میں اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ رکھتی کہ وہ کسی خوش فہمی میں ہی مبتلا نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ الگ بات تھی کہ وہ میرے خیالوں میں چھا گیا تھا۔ دن رات اس کا چہرہ میرے من میں رہتا۔ رات کو میں اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو جاتی تھی۔
مگر دل اسے کھونے سے ڈرتا تھا کیونکہ گھر میں میرے رشتے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بظاہر میرے امی ابو مجھ سے یہ بات چھپا رہے تھے، لیکن ان کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ مجھے بیاہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امی نے تو مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، ابو بھی بار بار میری فرمائشیں نوٹ کرتے اور پھر جو منہ سے نکالتی وہ لے آتے۔ میں خوب جانتی تھی کہ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے۔ بالآخر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، ایک لمبی تمہید باندھی اور پھر مجھ سے اس رشتے کا ذکر کر کے میری رضامندی پوچھی۔ میں امی کو کیا جواب دیتی؟ میری تو کوئی پسند نہیں تھی، اس اجنبی کا میں کیا بتاتی؟ امی سے کیا کہتی کہ مجھے گاڑی والا وہ اجنبی پسند ہے جس کی مسکراہٹ کی میں دیوانی ہوں؟ اب میں سر جھکا کر رہ گئی، دل میں عجیب ہی معاملات چل رہے تھے۔ سوچ رہی تھی کہ کاش اس اجنبی کا کوئی عطا پتہ ہوتا تو اسے ایک بار بات کر کے دیکھتی، مگر وہ بھی عجیب ہیرو تھا، نہ بات کرتا اور نہ ہی کوئی نمبر وغیرہ دینے کی کوشش کرتا، بس دور سے دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ بالآخر مجھے امی ابو کے فیصلے کو ماننا پڑا۔ امی ابو نے میرے آخری پیپر والے دن میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ لڑکے والوں کو شادی کی ذرا جلدی تھی۔ واجد کی امی نے امریکہ جانا تھا، سو وہ شادی میں شرکت کیے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں اداس بھی تھی، دل چاہتا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اس نوجوان کی روش میں تو کوئی فرق نہ آیا، صبح شام آتے جاتے مجھے دیکھ کر مسکراتا۔ اب میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کبھی کبھی اداس ہو جاتی تھی۔ میں جانتی تھی میں زیادہ دن اسے نہیں دیکھ سکوں گی، جی چاہتا تھا وہ مسکراتا رہے اور میں اسے دیکھتی جاؤں، مگر اب کیا فائدہ، میں کسی اور سے منسوب کر دی گئی تھی۔ خیر، مہینے کے بعد میری شادی ہو گئی، مجھے واجد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میرے لیے واجد ایک اندیکھا انسان تھا۔ مجھے دکھ بھی تھا کہ جس شخص کو میں نے چاہا وہ تو مجھے نہ ملا، اور جو مجھے چاہتا ہے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ شاید دیکھا ہوتا تو گاڑی والے نوجوان کو دل نہ دیتی، لیکن اب میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی نئی زندگی کو سچے دل سے نبھاؤں گی۔ میں لال جوڑا پہنے خوشبوؤں میں مہکے کمرے میں بیٹھی تھی، میری سماعتیں واجد کے قدموں کی آہٹ پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئے تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ حالانکہ میری یہ شادی میری پسندگی تو نہیں تھی، مگر پھر بھی گھبراہٹ لازم تھی۔ ماجد نے میرا گھونگھٹ پلٹا، ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ماجد وہی نوجوان تھا جو کالج میں میرا پیچھا کرتا تھا۔ میں نے بھی اسے ہی چاہا تھا، اسی سے محبت کی تھی، مگر مجھے دیکھ کر ماجد کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شاید اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ میرے دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میرا گھونگھٹ اس نے واپس رکھ دیا اور بچوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیا اتنی بدصورت ہوں؟ وہ مجھے دیکھ کر رو پڑا۔ میں اپنے ہی آپ میں الجھی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں دل میں ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے پر شمال سے جنوب تک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اب اور حیرت ہوئی کہ یہ تو شاید کوئی نفسیاتی مریض ہے جو ایک پل میں ہنستا ہے اور تھوڑی دیر بعد رونے لگتا ہے۔ اب وہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دودھ کا گلاس پیش کیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے کالج والے دنوں کی یاد آ گئی۔ میں نے دودھ کا گلاس گٹاگٹ پی لیا، حالانکہ مجھے دودھ پسند نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ خلاف توقع واجد نے میرے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ گھر میں نہیں ہیں کیونکہ وہ بیرون ملک ہی رہتی ہیں اور ایک تنظیم سے وابستہ ہیں، سو اس نے خود ہی میرے لیے ناشتہ بنایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں نئی نویلی دلہن ہو کر کچن میں جاؤں۔ اس کے بقول وہ بہت امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ امی ابا نے اس کی شرافت اور بے نیازی دیکھ کر چھان پھٹک بھی نہیں کی تھی، مگر مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ گھر یوں تھا جیسے کبھی کسی انسان نے یہاں قدم ہی نہ رکھا ہو۔ استعمال کی ہر چیز رنگ برنگی تھی اور گھر میں صفائی بھی خاص نہیں تھی۔ زنانہ کپڑے تو دور کی بات، صابن اور شیمپو بھی واش روم میں نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے اس پراسرار اور عجوبے شوہر کے ساتھ بھی خوش ہی تھی کیونکہ وہ میرا من چاہا شخص تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستی تھی اب صبح شام میری نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ لیکن اب ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی۔
واجد روز کبھی مجھے سونے سے پہلے جوس دیتا اور کبھی دودھ کا گلاس دے دیتا اور میں ایسے بے ہوش ہو جاتی جیسے میں نے کوئی نشہ پی لیا ہو۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے بنائے ہوئے جوس کی عادت ہو گئی۔ وہ میرے سامنے ہی بناتا تھا، کوئی شک والی بات بھی نہیں تھی۔ خیر مجھے تو نیند سے مطلب تھا، جوس پی کر نیند آ جاتی اور میں سو جاتی۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ واجد نے میری زندگی میں پیار کی برسات کر دی۔ میں بھی خوشی سے نہال تھی۔ ہم دونوں کی میں تصویریں بناتی اور پھر اپنی سہیلیوں کو واٹس ایپ پر بھیجتی۔ میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو شادی کی تصویریں بھی بھیجی کیونکہ ان میں سے زیادہ تر سہیلیاں میری شادی میں نہیں آئی تھیں اور صبا کا تو اگلے دن بھی پیپر تھا، سو وہ بالکل ذرا سی دیر کے لیے آئی تھی۔ دراصل شادی ہی عجلت میں ہوئی تھی کیونکہ واجد کی امی کو واپس امریکہ جانا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میں اپنی شادی سے خوش تھی۔ بس ایک بات مجھے تنگ کر رہی تھی، جب میں صبح جاگتی تو میرا فون میرے بیڈ کی بجائے کبھی کہیں کچن سے ملتا اور کبھی ٹیبل پر پڑا ہوتا اور فون کی بیٹری بھی اکثر ڈاؤن ہوتی تھی۔ مجھے اٹھ کر فون چارج کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ میری زیادہ تر سہیلیوں کی چیٹ ڈیلیٹ ہوئی ہوتی تھی۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اعتبار نہ ہو تو وہ رشتہ کس کام کا؟ میں نے اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ بھی مجھ پہ یقین کرتے تھے اور مجھے تو ان پر اندھا بھروسہ تھا۔ ایک دن میں صبح جاگی تو مجھے صبا کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا، اب بس بھی کرو، تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے دوبارہ میسج کیا، کیا مطلب صبا؟ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا جواب آ گیا، ارے مطلب یہ کہ میں روز تمہیں تصویریں بھیجتی ہوں اور تم ہو کہ روزانہ مجھ سے نئی تصویر مانگتی ہو۔ اتنا ہی پیار ہے تو آ کر مل جاؤ نا مجھ سے، روز روز تصویریں کیوں مانگتی ہو، وہ بھی رات کے اس وقت جب سب سو چکے ہوتے ہیں۔ ارے مانا کہ تمہیں مجھ سے بہت پیار ہے، مگر اب تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے دل لگانا چاہیے۔ صبا کا کھلکھلاتا ہوا وائس میسج مجھے حیران کر گیا۔ میں تو صبا سے کوئی تصویر نہیں مانگتی تھی، پھر میرے شوہر کو کیا پڑی تھی کہ میری سہیلیوں سے بات کر کے ان سے تصویریں مانگتا؟ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ آج میں نے دل میں ٹھان لی کہ ایک بار واجد گھر آ جائے تو میں اس کی خوب کلاس لوں گی اور پوچھوں گی کہ آخر تمہیں کیا پڑی تھی جو میری سہیلیوں کو میسج کر کے ان سے تصویریں مانگ رہے تھے۔ پھر سوچا پہلے جا کر صبا سے مل آؤں۔ میں نے جلدی جلدی سارے کام نپٹائے اور تقریباً 12 بجے گھر سے نکل گئی۔ واجد ویسے بھی رات کو لیٹ آتے تھے، سو مجھے فکر نہیں تھی۔ رات کا کھانا ویسے بھی میں نے گھر آ کر ہی پکانا تھا۔ خیر میں صبا کے گھر گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے اس کی امی سے پوچھا تو بولی، ارے بیٹا وہ تو صبح سے تمہارے گھر گئی ہے، میں تو سمجھی تھی کہ تم کو چیز لینے آئی ہو۔ آنٹی نے کہا تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں الٹے قدموں اپنے گھر واپس لوٹی۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو صبا وہاں نہیں تھی۔ میں دوبارہ آنٹی کے گھر گئی اور ان سے کہا، آنٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ صبا تو میرے گھر نہیں ہے، نہ ہی وہ صبح آئی تھی۔ میں نے کہا تو آنٹی کا رنگ اڑ گیا، پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ صبا صبح سے غائب تھی اور کسی کو پتہ تک نہیں تھا۔ شام کو واجد بھی جلد گھر آ گئے۔ میری پریشانی جان کر وہ بھی بہت پریشان ہوئے، مگر نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ دل ہی دل میں وہ میری پریشانی پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ سارا دن پریشانی میں کٹ گیا۔ پولیس میں بھی اطلاع کی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلے دن ماجد نے کہا کہ مجھے کام سے دوسرے شہر جانا ہے اور اس شہر کے یہ حالات ہیں کہ دن دہاڑے لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا، سو تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ مجھے مجبوراً ماجد کی بات ماننا پڑی کیونکہ ان کی بات سے انکار کی صورت میں گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ امی کو بھی میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر کے 12 بجے بس میں بیٹھ کر ہم لوگ لاہور شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر وہ مجھے ایک گھر لے گئے۔ یہ گھر بہت بڑا اور عجیب سا تھا، سب دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ ماجد مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں بیڈ پر ایک عورت پڑی تھی، جبکہ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹا کر دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ صبا تھی جو گھر سے 3 دن سے غائب تھی۔ صبا مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے بتایا کہ واجد نے اسے یہاں 3 دن سے قید کر رکھا تھا اور اب وہ اسے طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ اسے نکاح پر مجبور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واجد واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں بلکہ اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، پسند تو مجھے صبا تھی، تم نہ جانے کیسے میری دلہن بن گئی۔ اب اس سے کہو کہ مجھ سے نکاح کر لے ورنہ میں اس کی جان بھی لے لوں گا
اور خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ انہوں نے جنونی انداز میں کہا تو ہم دونوں ڈر گئیں۔ یا خدایا، کتنی بڑی بھول ہو گئی تھی ہمارے ماں باپ سے۔ میرے سپنوں کا مینار تو ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ اب سمجھ میں آئی کہ میرے شوہر موصوف رات کو میرے فون پر کیا کرتے تھے۔ اب سب کچھ سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ یہ تو میرے ماں باپ کی غلطی تھی جنہوں نے بنا چھان بین کے ہی میرا رشتہ کر دیا، صرف لڑکے کی عمارات دیکھی، جبکہ شادی کے لیے حسب نسب بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ خدا جانے وہ عورت کون تھی جو واجد کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ شاید واجد نے ہمارا پیچھا کیا تھا۔ صبا میرے ہی گھر میں آتی تھی جب بھی اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے میرا رشتہ مانگا اور پھر سہاگ رات والے دن جب مجھے دلہن بنا دیکھا تو تب معلوم ہوا کہ میں صبا نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی ہوں۔ صبا سے میرے شوہر کی محبت دیوانگی کی حد تک تھی۔ میں نے آج تک کسی شخص کو محبت میں اتنا پاگل نہیں دیکھا جتنا واجد میری سہیلی کے لیے تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دوں، مگر اس صورت میں بھی ان کے کمزور دلوں کو ہی جھٹکا لگتا۔ وہ مایوس ہوتے اور کیا پتہ زندگی سے منہ موڑ لیتے۔ دن رات واجد صبا کو مجبور کرتا رہا کہ صبا اس سے نکاح کر لے، ورنہ یا تو وہ اپنی جان دے دے گا یا اس کی لے لے گا۔ بالآخر صبا کو مجبوراً اس فیصلے کو ماننا ہی پڑا۔ اس کے سوا میرے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ واجد نقصان کرنے سے نہیں ڈرتا تھا اور نہ ہی اسے کسی چیز کے کھونے کا خوف تھا۔ بالآخر ایک دن وہ ہو گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صبا میری رضا سے میری سوتن بن گئی اور ہم ایک ہی گھر میں رہنے لگیں۔ اس کے بعد حالات کیا ہوئے یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ہمارے ماں باپ کو نارمل ہوتے ہوئے ایک عرصہ لگ گیا۔ آج میں اور صبا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ زندگی کے 15 سال بیت گئے ہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ واجد اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا ہم اسے سمجھتے تھے۔ وہ ہم دونوں کا دل سے خیال رکھتا ہے، حالانکہ اس کی محبت صبا ہے، میں نہیں ہوں، مگر پھر بھی وہ کئی پڑھے لکھوں اور کئی محبت کرنے والوں سے بہتر ہے۔ مجھے اس نے کبھی دکھ نہیں دیا۔ ہاں، دل میں ایک عجیب سی کسک ہے جو شاید عمر بھر میرے دل میں رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔